السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ صحیح ہوں گے، انشاءاللہ تعالی خیر و خیریت سے ہوں گے۔ گائز، آپ میرے لیے دعا کریں کہ میری طبیعت جلد سے جلد صحیح ہو جائے، کیونکہ میری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بخار، سر میں درد، گلا خراب، یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کے لیے بلاگ تیار کر رہا ہوں اور یہ کہانی آپ کو سنا رہا ہوں کہ کہیں ایک بھی کہانی جو ہے وہ مس نہ ہو جائے اس وجہ سے۔ تو گائز پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس دیں زیادہ سے زیادہ کہ میری کہانی آپ لوگوں کو کیسی لگ رہی ہے۔ میری آئی ڈی کا نام ریحان ملک 786 ہے یوٹیوب کے اوپر، تو آپ اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور کمنٹس دیں مجھے، اور میرے لیے دعا کریں کہ میری طبیعت جلد سے جلد صحیح ہو جائے تاکہ میں آپ کو نئی نئی ویڈیو اور یہ کہانی اچھے سے سنا سکوں۔ ابھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے میں آپ کو مطلب نہ زیادہ لمبی کہانی نہیں سنا رہا، چھوٹی چھوٹی کہانیاں سنا رہا ہوں۔ تو آپ دعا کریں کہ میری طبیعت جلد سے جلد صحیح ہو جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں آپ کو لمبی کہانی سناؤں گا یہ۔ تو ابھی میں آپ کو سناتا ہوں آگے کی کہانی کہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ میری والدہ جو تھیں وہ رات گئے تک کپڑے سیتی تھی لوگوں کے، تو میں آپ کو یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ رات گئے تک لوگوں کے کپڑے سینا، مطلب یہ کہ شوہر کے شانہ بشانہ چلتی تھی مگر امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، جبکہ ہر وقت بیمار رہتی تھی، بیماری کی حالت میں بھی کام کو نہیں چھوڑا۔ اس وقت بھی کام کو ہی ترجیح دی، کیونکہ شوہر کی اتنی کمائی نہیں تھی کہ وہ پورا کر سکے۔ حالانکہ میرے بابا جانی انتھک محنت کر رہے تھے اپنی اولاد کی خاطر، لیکن پھر بھی اتنی کمائی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ جو ہے نا پورا کر سکیں۔ تو امی پھر سارا دن مطلب گھر کے کام کرتی تھی، یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہی تھا پہلے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آخر میں سلائی لے کے بیٹھ جاتی تھی، تو سلائی کرتی تھی وہ۔ تو میں آپ کو اب آگے بتاتا ہوں کہ ترجیح دی کیونکہ شوہر کی کمائی اتنی نہیں تھی، گھر کا پورا ہوتا۔ اسی وجہ سے امی رات بھر کپڑے سیتی، دن میں بھی کام، رات میں بھی کام، ہر وقت کام 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 اور کام، بس یہ تھا امی کے پاس۔ حالت تھی امی کی ایسی کہ اسی وجہ سے آنکھیں کمزور ہو گئیں، آنکھوں میں چشمہ لگ گیا، آنکھیں جواب دے گئیں، نظریں بہت کمزور ہو گئی تھیں، ہر وقت آنکھوں سے پانی جاتا تھا، مگر کام کو نہیں چھوڑا میری امی جان نے، بس کام اور کام، کام یہی کرتی رہتی تھی۔ اتنی بیمار تھی، آنکھوں سے پانی بھی جاتا تھا، چشمہ بھی لگ گیا تھا ان کے، اور مطلب سکون نہیں تھا نہ رات میں نہ دن میں، بس یہی کہ میرے بچے کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کو بھوکے سو جائیں، کیونکہ میرے بابا جانی کا نہیں پتہ تھا کہ وہ کیا کما کے لائیں گے اور کیا نہیں لے کے آئیں گے، کیونکہ وہ جو لے کے آتے تھے تو آدھے سے زیادہ تو گاڑی میں ہی لگ جاتا تھا، پیچھے کچھ نہیں بچتا تھا۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا امی کپڑے سیتی تھی لوگوں کے، تو وہ کوشش کر رہی تھی انتھک۔ تو میں آپ کو آگے بھی سناتا ہوں، کرتی رہتی تھی امی نے ہر کام کیا ہے، یہاں تک کہ مزدور مستریوں کا کام بھی خود ہی کرتی تھی، کیونکہ اتنے وسائل نہیں تھے کہ ان کو مزدوری دے سکے، اس لیے وہ خود ہی سارا کام کرتی تھی۔ ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، نظر کمزور ہو گئی تھی، ہر وقت کام کرتے کرتے آنکھوں سے پانی جاتا تھا اور طبیعت ہر وقت خراب رہتی تھی، مگر شاباش ہے میری امی کو کہ انہوں نے پھر بھی کبھی بھی امید کا دامن نہ چھوڑا۔ بہت ہمت والی ہیں میری امی جان۔ امی نے محنت بہت کی ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کو بھی پالا اور گھر بھی چلایا، لوگوں کے کپڑے بھی سیے، ساس سسر کو بھی سنبھالا، مگر کبھی بھی اپنے چہرے پر بل نہ ڈالے، ہر کام خوشی خوشی کیا انہوں نے معلوم تھا کہ کام تو مجھے ہی کرنا ہے، تو پھر گھبرانا کیسا، اسی لیے وہ ہر وقت کام کرتی رہتی تھی اور اللہ کا شکر ادا بھی کرتی تھی۔ کبھی ان کے منہ سے ہم نے آج تک یہ نہیں سنا کہ کام کو دیکھ کر یا پھر بیمار ہو جاتی تو کہتی ہوں کہ اللہ یہ تو نے کیا کیا، نہیں، بلکہ گائز میری امی جان جو ہے نا ان کو ہم بچپن سے یہی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ وہ بیمار بھی ہوتی ہیں تو ان کے منہ سے یہی نکلتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔
کوئی بھی کام ہو ایکس وائی زیڈ، چاہے وہ کیسا بھی کام ہو، بیمار ہوں اور کام بھی کر رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، لیکن ہر وقت اللہ تیرا شکر ہے، کبھی چہرے پہ پل نہیں ڈالے، کیونکہ نا وہ جانتی تھی کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے پریشانیاں جو ابھی وقتی طور پہ ہمیں مل رہی ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا پھل بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا ہی دے گا. تو گائز کیا کرتی تھیں، بلکہ وہ ہر وقت ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی. وہ کہتی ہیں کہ ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، ہم کو گھبرانا نہیں چاہیے، اور واقعی کبھی ہم نے ان کو گھبراتے ہوئے نہیں دیکھا. بہت ہمت والی ہیں میری امی جان. آج بھی ان کی یہ حالت ہے کہ کام کو ہی ترجیح دیتی ہیں. جبکہ ان کے گائز میری والدہ کی خیر اب عمر بھی ہو گئی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے مہرے سارے آؤٹ ہیں، کوئی بھی مہرا صحیح نہیں ہے. تو پتا بھی نہیں ہے، جو آپریشن کرایا تھا اس پتے کا پتھری تھی اس کے اندر، تو وہ بھی نکال دیا ڈاکٹروں نے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نا کھانا بھی وہ نہیں کھاتی 12 گھنٹے میں 24 گھنٹے میں، اگر کھایا تو کھایا تھوڑا سا، ورنہ وہ بھی نہیں کھایا. تو امی کی یہ حالت ہے. بلڈ پریشر کی مریض ہیں وہ، ان کا بلڈ پریشر 200 سے بھی اوپر شوٹ کر جاتا ہے، لیکن پھر بھی ان کی ہمت، ابھی بھی ان کی ایسی ہمت ہے کہ وہ جوانوں والی، وہ بولتی ہیں بس میں یہ کام کر لوں، میں یہ کام کر لوں. تو میں آپ کو آگے سناتا ہوں کہ جب کہ ان کے مہرے سارے آؤٹ ہیں، پتہ ہے نہیں، اور پتا ہے نہیں، کھانا ہضم کرے تو کرے کیسے. بلڈ پریشر ان کا 200 سے اوپر شوٹ کر جاتا ہے، مگر پھر بھی ہمیں ہی سمجھا رہی ہوتی ہیں کھانا وہ نہیں کھاتی. 24 گھنٹے 12 گھنٹے میں اگر تھوڑا سا کھایا تو کھا لیا، ورنہ وہ بھی نہیں کھایا، چھوڑ دیتی ہیں. مگر ہمت اور حوصلہ آج بھی ان کا جوان ہے. ابھی بھی چاہتی ہیں کہ میں کام کروں، حالانکہ ہم نے منع کیا ہوا ہے کام کرنے کے لیے، مگر ہمارے پیچھے سے پھر وہ کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈ ہی لیتی ہیں. ہر کام کرتی ہیں، کام میں لگ جاتی ہیں. ہمارے منع کرنے کے باوجود بھی کھڑا ان سے ہوا نہیں جاتا گائز. اور کیونکہ مہرے سارے آؤٹ ہیں، طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں رہتی، بلڈ پریشر 200 سے بھی اوپر ٹپ جاتا ہے. ہم نے حالانکہ ان کو منع کیا ہوا ہے کہ کام نہ کریں، لیکن پھر بھی وہ کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈ ہی لیتی ہیں اور کام کر لیتی ہیں. جب ہم اپنی شاپ پہ جاتے ہیں تو ہمارے سامنے نہیں کرتی، لیکن جب ہم اپنی شاپ پہ جاتے ہیں تو وہ پیچھے سے کام میں لگ جاتی ہے. حالانکہ ہم نے منع کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کام میں لگی رہتی ہیں. آج بھی یعنی کہ بیماری کی حالت میں بھی، کمزوری بہت ہے، دانت ہے نہیں، کچھ کھاتی ہے نہیں ہے، پتا ہے نہیں جو کھانا ہضم کرے، نظریں کمزور ہیں، بلڈ پریشر 200 سے اوپر ٹپ جاتا ہے، لیکن ابھی بھی وہ کہتی ہیں کہ بس میں یہ کر لوں اور میں وہ کر لوں. حالانکہ ہم نے بہت منع کیا، اس کے باوجود بھی وہ کام کرتی ہیں. تو مطلب اتنی ہمت، اتنا حوصلہ، اتنی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں کسی عورت کو نہیں ہوگی جتنی میری والدہ ہیں. ان کو بڑی ہمت ہے، ان میں بہت ہمت ہے ان کے اندر. تو میں گائز آپ کو آگے بتا رہا تھا کہ کرتی ہیں، بہت ہمت اور حوصلے والی ہیں میری امی جان. شاباش ہے ان کو اور ان کی ہمت کو. اس جگہ پر ایک بات ضرور بولوں گا میں کہ گائز اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کی کمائی سے پورا نہیں ہوتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے. کیونکہ دیکھو، مانا کہ عورت کی کمائی سے پورا نہیں ہوتا، لیکن سہارا تو بہت لگتا ہے سہارا. پر شرط یہی ہے کہ عورت میری امی جیسی ہے. تو غائز میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کی کمائی سے پورا نہیں پڑتا، مگر میں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے. مانا کہ پورا نہیں پڑتا، مگر سہارا تو بہت لگتا ہے. مگر شرط یہ ہے کہ عورت میری امی جان جیسی ہوں. تب کیونکہ گھر بنانے میں اور گھر بگاڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ عورت کا ہی ہوتا ہے. اگر اچھی عورت مل جائے تو سمجھ لو کہ آدمی کی زندگی بن گئی، اور اگر عورت بگاڑو مل جائے تو چاہے آدمی کتنا ہی کیوں نہ کما لے،
وہ پورا نہیں کر سکتا، اور آدمی کبھی بن بھی نہیں سکتا. اور عورت اچھی مل جائے اور گھر بنانے والی ہو اور گھر کو گھر سمجھے تو سمجھ لو کہ گھر بن گیا. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ایسی عورت ملنا بہت مشکل ہے. گائز، عورت کا بہت بڑا کردار ہے، اور عورت اگر چاہے تو گھر کو جنت بنا دے اور آدمی کو زمین سے لے کے آسمان پہ پہنچا دے. یہ عورت کے اوپر ہے. اور عورت ایسی ملنا آج کے دور میں بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. کیونکہ اگر عورت بگاڑو مل جائے نا تو چاہے آدمی 1,00,000 روپیہ روز بھی کما لے تو بھی پورا نہیں پڑ سکتا. کیونکہ عورت کو تو پرواہ ہی نہیں ہے کہ میرا شوہر کس طرح سے کما رہا ہے اور کس طرح وہ پیسے لے کے آ رہا ہے، میرے اخراجات کس طرح سے وہ اٹھا رہا ہے، اسے تو پرواہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بگاڑو ہے. اور اگر عورت سنبھالو مل جائے اور گھر بنانے والی مل جائے تو سمجھ لو کہ آپ کی لائف بن گئی، بہت اچھی بن گئی. کیونکہ پھر وہ آپ کو بنائے گی، بگاڑے گی نہیں. تو میری والدہ نے شروع سے محنت کی اور شوہر کی شانہ بشانہ چلی، اپنی یعنی ہر کام کیا انہوں نے. تو گائز، میں اب آپ کو آگے سناتا ہوں کہ آج کے دور میں ایسی عورت ملنا بہت مشکل ہے، اور مل جائے تو وہ آدمی بہت خوش نصیب ہوگا. میری امی نے اپنی اولاد کی خاطر اپنی ہستی تباہ کر دی. خون پلا پلا کر اپنے بچے جوان کیے ہیں انہوں نے. میرے بابا جانی اور میری امی جان نے بہت محنت کی ہے اپنی اولاد کی خاطر، بہت دکھ تکلیف سہے ہیں ان دونوں نے، جب جا کر آج یہ بچے پروان چڑھے ہیں. تو جناب، اب میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ کیا ہوا. جیپ نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا، صحیح کا قرضہ ہی کر دیا. اس جیپ نے نقصان پہ نقصان، اور ہمارے بابا جانی کے بڑے بھائیوں کی یہ حالت تھی کہ اچھے بھلے کھاتے پیتے لوگ تھے، مگر شاہد دل بہت چھوٹا تھا ان لوگوں کا، بہت چھوٹا تھا. ماشاء اللہ سب کھاتے پیتے لوگ تھے، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، صاحب حیثیت تھے اور پیسے والے بھی تھے، ہر طرح سے اچھے تھے، ہر لحاظ سے بہت اچھے تھے. لیکن گائز، اللہ تعالیٰ نے نا دل بہت چھوٹا سا دیا ہے. اور یہ ہم بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ جس کو پیسہ دیتا ہے، ہر چیز سے نوازتا ہے، تو اس کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے. دل ہمیشہ غریب آدمی کا بہت بڑا ہوتا ہے. وہ اگر کوئی مہمان بھی آ جائے نا تو اس کے سامنے اتنا لمبا دسترخوان لگا دیتا ہے، اور وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ کل میرے پاس کھانے کو ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن اس وقت وہ اپنا سارا کچھ لگا دیتا ہے کہ کہیں شرمندگی نہ ہو. لیکن جو امیر آدمی ہوتے ہیں نا، جو پیسے والے ہوتے ہیں، ان کے دل بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے. ان کے اتنے دل نہیں ہوتے کہ کوئی آ جائے تو اس کے سامنے ہم دسترخوان تو ایک بہت بڑی بات ہے، جلدی سے چائے کا بھی نہیں پوچھتے ہیں. صحیح ہے، چائے کا بھی بہت دیر، یعنی کہ جب مہمان کافی دیر بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد اس کے بعد چائے پیو گے، یہ ہوتا ہے. یعنی پیو گے، پلانی نہیں ہے، پیو گے. جبکہ ہمارے گھر کا دستور یہ ہے غائز کہ کوئی بھی ہو، امیر ہو غریب ہو، ہمیں اس سے کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ امیر ہے یا غریب ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے گھر پہ کوئی بھی مہمان آتا ہے، کوئی بھی ہو، اور ضرور وہ ہم اس کو جو ہے نا کھائے بغیر جانے نہیں دیتے. ریفریشمنٹ ہوتا ہے وہ تو آلریڈی وہ تو ایکسٹرا ہوتا ہے، لیکن کھانے کا اگر کھانے کا ٹائم ہے تو کھانا کھائے بغیر ہمارے گھر سے نہیں جاتا. ہم جانے ہی نہیں دیتے، کیونکہ یہ ہم نے نہیں سیکھا. یہی میرے والد کا طریقہ تھا، اور یہی میری والدہ کا ہے، اور یہی ہمارا ہے. ہم بھی کسی کو جانے نہیں دیتے بغیر، اگر کھانے کا ٹائم ہے تو. اور ریفریشمنٹ تو خیر چلتا ہی ہے، ریفریشمنٹ کے بغیر تو ہم کسی کو بھی جانے نہیں دیتے، چاہے کوئی بھی ہو. تو یہ تو ہمارے سمجھ لو کہ ایک طرح کے خون کے اندر ہی ہے. صرف ہمارے گھر میں ہمارے جتنے بھی ریلیٹیو آتے ہیں ہمارے ادھر اکثر خاندان میں گھوم جاتے ہیں، لیکن کھانے کا کوئی نہیں پوچھتا. کھانا وہ ہمارے گھر پہ ہی کھاتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کھانا یہ لوگ کھانے کے بغیر آنے نہیں دیتے. تو اس لیے جو ہے نا وہ سب کے گھر چھوڑ کے آ جاتے ہیں، یا یہ کہہ لو کہ وہ ان سے کوئی کھانے کا پوچھتا نہیں ہے، تو وہ کھانا ہمارے گھر کھاتے ہیں. اور ہمیں خوشی ہے اس چیز کی. دیکھو، مہمان جو آتا ہے نا، مہمان اپنا نصیب خود لے کے آتا ہے. صحیح ہے،
اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، مہمان خود کرتا ہے، خود اپنے نصیب کا لے کے آتا ہے. اور جب مہمان جاتا ہے نا تو یہ سمجھ لو کہ اس گھر سے جتنی بھی بیماری، پریشانی، تنگ دستی، مصیبتیں ہیں نا وہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جاتی ہیں. وہ گھر صاف ہو جاتا ہے، کلین ہو جاتا ہے بالکل، اگر یہ سب سمجھے تو. ایسا ہے، آپ حدیث اٹھا کے دیکھ لو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مہمان اپنے نصیب کا خود لے کے آتا ہے، اور جب وہ اس گھر سے جاتا ہے تو اس گھر کی ساری آفت، پریشانیاں، تنگ دستی، مصیبتیں سب اپنے ساتھ لے جاتا ہے. یہ ہے، آپ حدیث اٹھا کے دیکھ لو. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ لوگ تھے مگر شاید دل بہت چھوٹا تھا ان لوگوں کا. بابا جانی ان کے پاس کبھی جا کر بیٹھ جاتے تو پہلے سے پہلے اپنے دکھڑے سنانے لگ جاتے تھے، کہیں یہ کوئی پیسے وغیرہ نہ مانگ لے. جبکہ اللہ جانتا ہے کہ بابا جانی کے دل و دماغ میں یہ بات نہیں ہوتی تھی، مگر شاید ان کو ایسا لگتا ہوگا. گائز، جب میرے بابا جانی، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ظاہر بھائی ہیں تو جب کام وام سے فارغ ہو جاتا ہے بندہ تو سوچتا ہے کہ چلو آج میں اپنے بھائی کے پاس جا کے بیٹھ جاؤں. تو یہ ہے کہ حال احوال پوچھتا ہے بندہ اپنا، اور وہ اپنے حال احوال بتاتے ہیں تو ایک دوسرے کے تھوڑے دکھ کم ہو جاتے ہیں. حالانکہ کوئی کسی کا دکھ ختم نہیں کر سکتا. میں اگر آپ کو کوئی اپنا دکھ بتا رہا ہوں تو آپ میرا دکھ ختم نہیں کر دیں گے، لیکن کیا ہے کہ اگر سامنے والے نے مجھے تھوڑی سی بھی ڈھارس دے دی تو اس سے بہت سکون ملتا ہے. سکون بھی ملتا ہے ذہنی طور پر بھی، اور ہر طرح سے اچھا لگتا ہے. تو جب میرے بابا جانی اکثر جب اپنے بھائیوں کے بیچ میں جا کے بیٹھتے تھے تو وہ پہلے سے پہلے اپنا ٹکڑا لے کے بیٹھ جاتے تھے کہ آج ایسا ہو گیا، آج ویسا ہو گیا، آج کاروبار نہیں تھا، آج یہ نہیں تھا، آج وہ نہیں تھا. مطلب 100 قسم کی بات ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھائی پریشان ہے، کہ کہیں کوئی پیسے ویسے نہ مانگ لے. جبکہ اللہ جانتا ہے کہ میرے بابا جانی کے کبھی بھی دل و دماغ میں یہ چیز آئی نہیں کہ میں ان سے پیسے مانگوں یا میں ان کو اپنا دکھ بتاؤں تو شاید ہو سکتا ہے کہ میرے مسئلے سولو کر دیں. ایسا بالکل بھی نہیں تھا، کیونکہ ان کے ذہن و گمان میں تو یہ تھا ہی نہیں کبھی بھی. وہ تو اگر کبھی جاتے تھے، بیٹھتے تھے، کام وام سے فارغ ہو جاتے تھے، تھک جاتے تو دیکھتے تھے کہ چلو بھائی والے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے بیچ میں جاؤں، جا کے تھوڑا سا دل ہلکا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے بات کرتا ہے بندہ. تو لیکن شاید بھائیوں کے دلوں میں اور ان کے دماغ کے اندر یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پیسے وغیرہ مانگ لے. تو گائز، اس طرح کے لوگ پتہ نہیں کیسے ہوتے ہیں، ہمیں تو سمجھ میں ہی نہیں آتا. جبکہ ہمارے حاجی صاحب ایسے نہیں تھے بالکل بھی، اور ان کے دماغ میں بھی ایسی چیزیں نہیں تھیں. اور وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، بلکہ ہر بار یہ ہونے لگا تو گائز دیکھو، کھانا سب کھاتے ہیں، عقل سب رکھتے ہیں، اور اچھا برا سب سمجھتے ہیں. تو پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میرے بابا جانی نے اپنے بھائیوں کے پاس جانا بہت کم کر دیا. بہت، اتنا کم کر دیا کہ یہ سمجھ لو کہ بس ایک کوئی مجبوری ہوتی تھی تو جاتے تھے، ورنہ تو اپنے کام سے کام رکھتے تھے. فالتو کسی کے پاس نہیں جاتے تھے، اپنے کام میں کام، مطلب کام سے کام رکھتے تھے. ان کا کام یہی تھا کہ بس گاڑی اور گاڑی، اسی میں لگے رہتے تھے. اور گاڑی کا یہ حال تھا کہ سارا دن اگر 200 300 400 روپے کماتی تھی تو شام کے ٹائم وہ 500 1000 کا کام نکال دیتی تھی. گھر کے حالات اچھے نہیں تھے، بہت زیادہ غریبانہ حال تھا ہمارا، اور ہر لحاظ سے بہت، یعنی کہ بہت زیادہ غریبانہ حال تھا ہمارا. اور بابا جانی ہمارے بیچارے بہت محنت کرتے تھے. میری والدہ بہت محنت کرتی تھی، انتھک محنت کرتی تھی. تو ایک دفعہ کا میں آپ کو ذکر بتاتا ہوں کہ ہمارے گھر میں پانی کی ٹنکی نہیں تھی. پانی کی ٹنکی باہر تھی، چھوٹی سی بنی ہوئی تھی. تو جو ہے نا، اور میرے تایا کے یہاں پہ دونوں باتھ روموں کے بیچ میں ایک ٹنکی بنائی ہوئی تھی. انہوں نے اس طرح بنائی تھی کہ وہ خالی صرف 4 انچ کی دیوار تھی، اس کے اوپر وہ ٹنکی اس طرح بنائی گئی تھی کہ اس کا ایک رخ مطلب باتھ روم کی طرف ہوتا تھا تو دوسری طرف واش روم کی طرف، اس طرح سے ہوتا تھا. تو جب ہماری ٹنکی ایک ہی تھی، باہر تھی، تو ہم لوگ جیسے باتھ روم واش روم وغیرہ جب نہانے جاتے تھے تو بالٹی بھر کے باہر سے، اور پھر گھر اس میں واش روم میں جاتے تھے نہانے کے لیے. اور باتھ روم جاتے تھے تو وہ مطلب پانی ساتھ لے کے جاتے تھے، یہ تھا. تو میری والدہ نے جب بہت ہو گیا، بچے بھی بڑے ہو گئے تھے، تو میری والدہ نے میرے بابا جانی سے کہا کہ آپ ایسا کرو، کسی مستری کو بلا کے لے کے آؤ، اور یہ ہم باتھ روم کے اندر جو ہے نا ٹنکی بنواتے ہیں، جیسے کہ بھائی والوں نے بنوائی ہوئی ہیں، مطلب میری خالہ والوں نے بنوائی ہوئی تھی، اس طرح سے. تو حاجی صاحب ہمارے گئے، جا کے 1 2 مستریوں سے مشورہ بھی کیا، اور ایک مستری کو اپنے ساتھ بھی لے کے آئے.
مستری کو ساتھ لے کے آئے اور اس کو وہ مطلب ایریا دکھایا باتھ روم اور واش روم کا کہ اس جگہ پہ یہ ٹنکی بنانی ہے، اور وہ سنگل یعنی کہ 4 انچی کی دیوار کے اوپر 3-4 فٹ کی دیوار کھینچ کے پھر اس کے اوپر وہ ٹنکی بنانی تھی، تقریباً 2.5-3 فٹ کی، اتنی بڑی نہیں تھی، بس چھوٹی تھی کہ بس یہ ہے کہ نہانے کے لیے پانی مل جائے اور باتھ روم کے لیے پانی مل جائے ایسے۔ تو جب اس مستری کو میرے بابا جانی لے کے آئے اور اس کو وہ دکھایا سارا کچھ، تو اس نے دیکھا اور دیکھ کر بہت دماغ لڑایا اس نے، اپنا ذہن بھی مطلب بہت لگایا اس نے اس طرح، اور بالآخر ایسا ہوا کہ اس نے جو ہے نا وہ حاجی میرے بابا جانی کو جو ہے نا منع کر دیا اور یہ ٹنکی نہیں بن سکتی۔ میرے بابا جانی نے کہا کہ دیکھو آپ کے سامنے ہے، یہ ٹنکی بنی ہوئی ہے میرے بھائی کے گھر کے اوپر، تو یہ بنی ہے تو آپ بھی بنا سکتے ہو اس کو، جب وہ انہوں نے بنائی ہے تو یہ بھی تو کسی مستری نے بنائی ہے نا، لیکن اس نے منع کر دیا۔ خیر وہ چلا گیا۔ پھر کچھ ہی دن کے بعد پھر میرے بابا جانی گئے، جا کے ایک مستری کو اور لے کے آئے، اس نے بھی ہاتھ نکال لیا، اس نے کہا نہیں بن سکتی۔ اب تقریباً میرے خیال سے کوئی 1 یا 2 مرتبہ اس طرح ہوا، تو میری والدہ جو تھی وہ بھی ان کو سب چیز کا پتہ تھا، وہ سب کچھ دیکھ بھی نہیں تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ اب اس ٹنکی کو میں بنا کے بتاؤں گی۔ میرے بابا جانی نے کہا ہے کہ یہ نہیں بنے گی، چھوڑو، اور جب 2 مستری 3 مستریوں نے میرے خیال سے منع کر دیا تھا، تو آپ کیسے بناؤ گی اس کو، کیسے بناؤ گی؟ میری والدہ نے کہا نہیں، اب تو میں بناؤں گی اس کو۔ صحیح، واقعی میری والدہ کی ہمت ہے، اور سلام ہے میری والدہ کو کہ انہوں نے تقریباً میرے خیال سے کوئی 3-4 دن کی محنت انتھک لگی ہوئی، مطلب گھر کا کام بھی کر رہی تھی اور سلائی کے ٹائم پہ وہ سلائی بھی کر رہی تھی کپڑوں کے، لوگوں کی جو کپڑے سیتی تھی، اور پھر جب وہ ٹائم بچتا تھا تو اس دیوار کو پہلے انہوں نے توڑ کر نیچے اینٹیں بچھائی دونوں طرف، باتھ روم واش روم کی طرف، اس کو اوپر تک لے کے آئیں۔ جب اوپر تک لے کے آئیں کہ ہاں 2.5-3 فٹ کا وایا ہو گیا، تو اس کے بعد جو ہے نا اس کے اوپر لکڑی کے پھٹے رکھے، پھٹے رکھنے کے بعد سریے وریے لگائے، اور لگانے کے بعد اس کے اوپر مال بھرا، مال بھرنے کے بعد جب مال بھر گیا تو پھر اندر کی طرف سے اور باہر کی طرف سے یوں گولائی کے اندر اینٹیں لگائیں، اینٹوں کی چنائی کری۔ جب اینٹوں کی چنائی ہو گئی تو پھر جو ہے نا باہر کی طرف سے پھر اینٹوں کی چنائی کری، یوں گولائی کے اندر ہی اس طرح سے۔ جب وہ دونوں طرف سے مطلب اینٹوں کی چنائی ہو گئی تو انہوں نے کیا کیا کہ ان میں لمبے لمبے سریے جو ہے نا لین سے پورے یوں گولائی کے اندر واش روم سے اور باتھ روم تک سارے سریے لگائے۔ لگانے کے بعد کچھ سریے انہوں نے اس کے بیچ میں بھی ڈالے اور بنائے تاروں سے باندھ کر، اور بنانے کے بعد پھر انہوں نے جب آخری میں جب سارا کچھ ہو گیا، یعنی کہ ایک طرح کی شیٹرنگ کا کام مکمل ہو گیا، تو میری والدہ نے اینڈ کے اندر RCC کا مسالہ بنایا، مسالہ بنا کر خود ہی پراتوں میں بھر بھر کے اس کے اندر ڈالتی تھی، اور لکڑی سے یوں کر کے ان کو مسالے کو اندر تک مطلب ڈالتی تھی۔ تو اس طرح سے یہ پورا راؤنڈ ایک ڈی، جیسے ڈی چوک ڈی ہوتا ہے نا، ڈی بنا ہوا ہوتا ہے انگلش کا ڈی، اس طرح کی ٹنکی تھی وہ۔ تو اس طرح وہ مال بھرتی چلے گئی، اور نہ اندر کی طرف گرا اور نہ باہر کی طرف گرا، اور 2 دن یا 3 دن اس طرح سے وہ اپنا جب وہ سوکھ گیا تو پھر میری والدہ نے وہ اندر کی پہلے اینٹیں ہٹائیں، پھر ساری اینٹیں نکالنے کے بعد پھر وہ دوسری باہر سے اینٹیں ہٹائیں، پھر جب وہ اینٹیں نکل گئیں اچھی طرح سے تو فرش بھی دیکھا ہاں بھائی مضبوط ہو گیا اب یہ، پھر اس کو 2 دن یا میرے خیال سے 3 دن ایسے کچھ اس کو چھوڑ دیا ایسے، اور ترائی کرتی گئیں۔ ترائی کرنے کے بعد جب وہ سوکھ گئی اچھی طرح سے، پھر اس کے بعد اس کو پلستر کیا اندر سے باہر سے سب جگہ سے، پھر ٹوٹیاں لے کے آئی خود ہی جا کر، اور ایک ٹوٹی واش روم کی طرف لگائی، دوسری ٹوٹی اپنا باتھ روم کی طرف لگائی، اور وہ دونوں ٹوٹیاں بھی فٹ ہو گئی۔ اب گائز جب وہ کمپلیٹ ہو گئی اس میں آیا پانی کا ٹائم، تو اللہ کا نام لے کے اس میں پانی بھرا تو ماشاء اللہ سے ٹنکی بالکل تیار تھی۔ وہ ٹنکی بنی تھی، اور ٹنکی بھی کوئی زیادہ بہت موٹی نہیں بنی تھی، ٹنکی کا سائز میرے خیال سے کوئی 3 سے 4 انچی ہوگا بس، اتنی چوڑی پوری ڈی نمونے کا اس طرح بنایا میری والدہ نے ایک جیسی۔ پھر اندر سے پلستر کر کے پانی وانی بھر دیا اس کے اندر، پھر جا کے ہماری جان چھوٹی۔ جو ہم باہر سے بالٹی بھر کے لے کے جاتے تھے یا واش روم باتھ روم کی طرف جاتے تھے تو ہم پانی باہر سے لے کے جاتے تھے، تو اس سے ہماری جان چھوٹ گئی۔ جب یہ تقریباً 10-12 دن تک ہاں بھائی استعمال میں آتی رہی ٹنکی، تو ایک دن میرے بابا جانی گئے اور جا کے پہلے ایک مستری کو لے کے آئے جس کو پہلے لے کے آئے تھے سب سے پہلے، تو اس کو دکھایا، بولے یار دیکھو آپ
آپ نے تو کہا تھا کہ ٹنکی بنے گی نہیں، اور یہ دیکھو ٹنکی بن گئی، تیار ہو گئی، ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں، یوز کر رہے ہیں اس کو۔ تو اس نے بڑی حیرت سے اور بڑے غور سے اس نے اندر سے باہر سے، واش روم میں جا کے، باتھ روم میں جا کے، اوپر سے نیچے سے، مطلب ہر طرح سے اس نے دیکھا، اور دیکھ کر مطلب پرفیکٹ، کوئی بیلنس آؤٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، مطلب اوکے، بالکل ایک نمبر۔ جب دیکھا اس نے، دیکھ کر بڑا وہ بڑا پریشان ہوا، اور دیکھ کے میرے بابا جانی کی طرف بڑی ہکی بکی نظروں سے دیکھا، اور دیکھ کے کہا کہ کس مستری سے بنوائی ہے آپ نے؟ اب جب اس نے کہا کہ کس مستری سے بنوائی ہے، تو میرے بابا جانی کی ہنسی نکل گئی، کیونکہ مستری ہو تو بتائیں وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میری وائف نے بنائی ہے۔ یقین مانے گائز کہ اس مستری کے ہوش اڑ گئے، ہوش اڑ گئے، اور وہ سوچ میں پڑ گیا کہ مطلب تمہاری وائف مطلب یہ کام بھی کر لیتی ہے؟ تو میرے والد صاحب نے، میرے بابا جی نے کہا کہ میری وائف ہر کام کر لیتی ہے، ہر کام، کوئی کام ایسا نہیں ہے جو وہ نہیں چھوڑتی۔ وہ جب دیکھتی ہیں کہ یہ کام نہیں ہو رہا تو پھر وہ اس کے اندر گھس جاتی ہیں، اور پھر اس کو منزل مقصود تک ہی پہنچا کے دم لیتی ہیں۔ خیر، بڑا اس نے بہت تعریف کی میری والدہ کی، بہت تعریف کی، اور چلا گیا وہ۔ پھر دوسرے دن یا میرے خیال سے تیسرے دن پھر اس دوسرے والے مستری کو لے کے آئے اور ایک ہوتا ہے نا بندے کے کہ بھائی جب چیز جو بندہ فیل کر کے جا رہا ہے تو، اور پھر اسی جگہ پر وہ چیز کوئی، یعنی ایک عورت، مطلب عورت بنا رہی ہے اس چیز کو، اور وہ مطلب کامیاب بھی ہو گئی، تو پھر ایک دل میں ہوتا ہے نا کہ اب تو میں لا کے اس کو دکھاؤں کہ دیکھیں یہ کیسے، تو نے تو منع کر کے گیا تھا، اور اب دیکھو اس جگہ پہ ہم نے ٹنکی تیار کر لی۔ تو شاید میرے بابا جانی کے ذہن میں بھی یہی تھا، تو میرے بابا جانی اس کو بھی لے کے آئے اور اس کو دکھایا، بولے ذرا یہ دیکھنا ٹنکی کیسی بنی ہے ٹنکی۔ تو اس نے بھی وہی کرا جو پہلے والے نے کیا تھا، کہ وہ واش روم میں بھی گیا، باتھ روم میں بھی گیا، اوپر نیچے سب جگہ ٹنکی کا سائز دیکھ رہا ہے، نیچے کا تلا دیکھ رہا ہے، مطلب ہر چیز اس نے دیکھی، اور دیکھ کے اس نے بھی وہی کہا جو پہلے والے نے کہا تھا کہ یہ کس سے بنوائی ہے آپ نے، کون سا مستری ہے؟ تو میرے بابا جانی نے کہا کہ کسی مستری سے نہیں بنوائی ہے، تم نے کہا تھا یہ ٹنکی نہیں بنے گی، اور میں آپ سے کہہ رہا تھا بار بار کہ میرے بھائی کے گھر پہ بنی ہوئی ہے برابر میں، اور آپ دیکھ کے بھی آئے تھے، لیکن آپ نے منع کر دیا تھا کہ نہیں بن سکتی۔ تو پھر وہ بڑا یعنی غور سے دیکھنے لگا کہ اب یہ کیا بولیں گے تو انہوں نے کہا کہ یہ بنائی کون سے مستری نے؟ اب جب انہوں نے دوبارہ یہ کہا کہ کون سی مستری بنائی ہے، تو میرے بابا جانی کی پھر ہنسی چھوٹ گئی کہ کس نے بنائی ہے؟ تو میرے بابا جانی نے کہا میری وائف نے بنائی ہے۔ یقین مانو گائز کہ وہ بھی بڑا حیران ہوا، بہت حیران ہوا، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں، بڑا یار، بولے یار تمہاری وائف تو بڑی محنتی ہے یار، انہوں نے تو ہمارے دماغ کام نہیں کر رہا تھا، اور انہوں نے دیکھو کس طرح سے اپنا دماغ لگایا، اور لگانے کے بعد ہی ٹنکی تیار بھی کر دی، اور دیکھو یوز بھی ہو رہی ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ گائز کہ میری والدہ جو تھی بڑی محنتی ہیں، انہوں نے جب اپنے والد کے گھر پہ تھی تو ان کے گھر پہ کوٹ، یہ جو شیروانی کوٹ وغیرہ ہوتے ہیں نا، ان کا کام ہوتا تھا، وہ سیتے تھے، بناتے تھے، تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ سارا دن انہی میں لگی رہتی تھی، گھر کا کام بھی کرتی تھی، 6-7 مہینے، 5-6 مہینے تھی تو آپس میں مل بانٹ کے کام بھی کر لیتی تھی، پھر بعد میں وہ ان کاموں میں بھی لگ جاتی تھی، تو کوئی بھی کام ایسا نہیں تھا جو نہیں کرتی تھی وہ، تو محنتی تو میری والدہ جو ہے وہ شروع سے ہی تھی۔ جب وہ شوہر کے گھر پہ آئی تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ اور زیادہ ہوا، پریشانی ہوئی ان کو ہر چیز کی، تو یہاں پر تو انہوں نے یعنی کہ اینڈ ہی کر دیا۔ میرے بابا جانی کی شانہ بشانہ چلتی تھی، بالکل شانہ بشانہ، انتھک محنت کری اپنی اولاد کے لیے میرے بابا جانی نے، اور میری والدہ نے اتنی محنت کری کہ میں کہتا ہوں کہ آج کے دور میں نہ تو ایسے میرے بابا جانی جیسے بابا جانی کسی کو ملیں گے، اور نہ میری امی جان جیسے میری امی جان کسی کو نہیں ملیں گی، شاید آج کے دور میں ہوں گی ہی نہیں، میں سمجھتا ہوں، میرا تو ذہن یہی کہتا ہے کہ نہیں ہوں گی، پر ہیں، اور دیکھو ماشاء اللہ سے کہ وہ آج بھی کر رہی ہیں، بہت انہوں نے اپنی اولاد کے لیے اپنی ہستی تباہ کر دی، دونوں نے دن رات ایک کر دیے، نہ دھوپ دیکھی نہ چھاؤں دیکھی، بس اپنی اولاد کے لیے سارے کام کیے انہوں نے۔ تو گائز آج تک کے لیے اتنا ہی ہے، دعا کرنا کہ میرے بابا جانی کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اور تیرے پیارے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے، اور مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان کی مغفرت ہو، ان کے لیے دعا کرنا، کیونکہ وہ اب ہمیں نہیں ہیں، وہ ہم سے جدا ہو گئے، آج سے 4 سال پہلے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے وہ، اور وہ ان کو کینسر ہوا تھا، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ان کو کینسر ہے، وہ بالکل صحیح تھے، اچانک کینسر ہوا، اور کینسر بھی لاسٹ اسٹیج کے اوپر تھا بالکل، اور بالآخر
کافی علاج کرانے کے باوجود وہ ہمیں روتا پیٹا چھوڑ کے چلے گئے. وہ نہیں رہے. ہمارے پاس آج پیسہ تھا, سب کچھ تھا, لیکن ہم اپنے بابا جانی کو نہیں بچا سکے, بالکل بھی نہیں بچا سکے. ہمارے سامنے ہمارے بابا جانی جا رہے تھے, لیکن ہم کچھ بھی نہیں کر پائے, کچھ بھی نہیں کر پائے گائز, کچھ بھی. پیسہ, کیا پیسہ, کس چیز پہ ناز کرے بندہ. پیسہ تو کسی کا بھی نہیں رہا. ہم نے اتنا سارا پیسہ لا کے یوں اپنے گھر میں لا کے پھینکا, ہم نے پیسہ پھینکا کیونکہ وہ پیسہ ہمارے کام ہی نہیں آ رہا تھا. ہمارے سامنے ہمارے آج بابا جانی جا رہے تھے اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے تھے. کس کام کا وہ پیسہ؟ اس پیسے کے لیے لوگ سب کو چھوڑ دیتے ہیں. میں کہتا ہوں میری جتنے بھی میرے پہ جتنا پیسہ ہے نا, سب لے لے, میرے بابا جانی لا کے دے دیں. کوئی لا کے تو بتائے, لیکن کوئی نہیں لے کے آ سکتا. جبکہ پیسے کے اوپر آج مرتے ہیں سب لوگ. انسان کو انسان نہیں سمجھتے, بھائی کو بھائی نہیں سمجھتے, ماں کو ماں کو ماں نہیں سمجھتے, باپ کو باپ نہیں سمجھتے, صرف اس پیسے کی وجہ سے. یہ پیسہ کیا ہے؟ آج میرے پاس ہے, کل آپ کے پاس ہوگا. کسی کے پاس بھی نہیں رکا ہے اور نہ رکے گا کبھی. تو گائز